ناظرین، حبس ڈرامہ پاکستان کے مشہور اداکار فیروز خان کا ہے، جس میں وہ ایک باسط کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور فیروز خان کیوں اس ڈرامے میں بہت اچھی ایکٹنگ ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے میں باسط کو اس کی ماں چھوٹے ہوتے چھوڑ کر چلی جاتی ہے، جب اس کو اپنی ماں کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ اس ایج میں اس کی ماں بہت ینگ تھی، تو اس کا افیئر کسی کے ساتھ چل گیا، تو اس نے اس افیئر کی خاطر اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا اور اپنا گھر تباہ کر دیا۔ تو تب سے باسط کو عورتوں پر سے اعتبار ہی ختم ہو گیا کہ عورت بہت بے وفا ہوتی ہے۔ تب سے اس کی والد نے اس کی پرورش کی۔ ناظرین، اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ آگے باسط کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو بلا لیتا ہے، لیکن باسط کو وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ لیکن باسط کا باپ کہتا ہے کہ میری یہ وصیت ہے کہ میں تم سب کو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہوں، جو میرے 3-4 دن رہ گئے ہیں وہ میں بس ہنسی خوشی گزارنا چاہتا ہوں۔ باسط کہیں بھی باہر جانے لگتا ہے تو اس کی ماں اسے پوچھتی ہے تو اس سے اس بات کا بھی بہت اعتراض ہوتا ہے۔ اس کی ماں بھی چپ چاپ رہتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ماں کہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ باسط کا باپ اس کو بہت کہتا ہے کہ تم شادی کر لو، لیکن وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کا عورتوں پر سے اعتبار ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی ماں اسے چھوٹے ہوتے چھوڑ گئی تھی۔ اس کا دوست ہے امتیاز، اس کی بیٹی سوہا کے ساتھ شادی کر لو۔ بہت بار میٹنگ بھی ارینج کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا باپ، لیکن باسط نے منع کر دیا ہے، اور کیونکہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اب ڈرامے میں آتا ہے ایک ٹوسٹ۔ باسط کو ایک پروجیکٹ کے لیے کوئی بھی چیز گروی رکھنی ہوتی ہے، لیکن باسط کے نام کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی، کیونکہ باسط کے باپ نے مرنے سے پہلے کہا ہوتا ہے کہ جب یہ شادی کرے گا تب ہی اس کے نام چیزیں ہوں گی۔ اس لیے وہ شادی کے لیے خود سوہا کے پاس جاتا ہے اور اس کو گھر بلا لیتا ہے۔ اس کی ماں اس لڑکی سے سوال پوچھتی ہے تو باسط بدتمیزی کرتا ہے کہ آپ انٹرویو لے لیں، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اس کی ماں وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دوسرے خاندان میں ادھر 5 لڑکیاں رہتی ہیں۔ بانو پورے گھر کا خرچہ چلاتی ہے، کیونکہ اس کے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے۔ اس کی ماں کے مطابق اس کے ڈرامے میں اس کی تنخواہ 50,000 ہے، جو کہ اس تنخواہ سے اس کا پورا گھر چلتا ہے۔ تو اس کی ماں اس کی تنخواہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ پورا گھر چلاتی ہے، اس کی شادی نہیں کرتی۔ ناظرین، بانو پورے گھر کا خرچہ چلاتی ہے۔ ڈرامے کے مطابق اس کی تنخواہ 50,000 ہے۔ اس کی ماں جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے تو کہتی ہے کہ میری بیٹی 50,000 کماتی ہے، اور وہ اس پر بہت فخر کرتی ہے، اس لیے وہ اس کی شادی نہیں کرتی۔ لیکن بانو کی عمر گزرتی جا رہی ہے، اس کی عمر تقریباً 32 سال ہو گئی ہے۔ بانو کو بہت دل ہے کہ اس کی شادی جلد از جلد ہو جائے، لیکن اس کی ماں اس کا رشتہ ہی نہیں ڈھونڈتی۔ تو وہ اپنے بوائے فرینڈ سے کہتی ہے کہ تم میرے گھر اپنا رشتہ بھیجو، اپنی ماں کو بھیجو ہمارے گھر۔ اس کی ماں بانو کے گھر آتی ہے بانو کا رشتہ لینے، اور وہ اس کی بےعزتی کر کے چلے جاتی ہیں۔ ناظرین، اب آپ دیکھیں گے کہ بانو اپنے بوائے فرینڈ کو کہتی ہے کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، اگر گھر والے نہیں مان رہے تو ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بانو کی بہن عائشہ، جو کہ اس ڈرامے میں لیڈ رول ادا کر رہی ہیں، وہ اپنی بہن کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ جابس ڈھونڈتی ہیں، لیکن اسے کہیں بھی جاب نہیں ملتی، اور اس کے لیے ٹیوشن ارینج کرتی ہیں، لیکن ٹیوشن سے کتنا کو وہ کما لے گی، کتنا کا اس کا خرچہ چل جائے گا۔ ناظرین، آگے آپ دیکھیں گے کہ عائشہ جاتی ہے باسط کے آفس میں نوکری ڈھونڈنے کے لیے، اور وہاں پر اس کو کوئی ضرورت مند سمجھ کر وہاں پر نوکری دے دیتا ہے۔ آگے جا کر اس کا انٹریکشن ہوگا فیروز خان کے ساتھ، جو کہ اس ڈرامے میں باسط کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ بانو اور اس کا لور جو ہے وہ بھاگ کر شادی کرنے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی یہ باتیں اس کی ماں سن لیتی ہے، اور وہ بھی بہت چالاک ہے۔ جب وہ اگلے دن جانا چاہتی ہے تو تیار ہو کر وہ اپنے لور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس کی ماں اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم رک جاؤ، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم کیا کرنے چاہ رہی ہو، ہمارے لیے ہماری عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کے گھر جاؤں گی، اس کی ماں سے معافی مانگوں گی اور بولوں گی کہ ہماری بیٹی کا رشتہ
لے لے۔ تو ناظرین وہ بانو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور عائشہ کو گلے لگا لیتی ہے۔ ناظرین اگلے دن بانو کی ماں اس کے گھر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کے بیٹا اور میری بیٹی باغ کا شادی کرنے والے تھے، اگر میں وہاں پر نہ ہوتی تو ہم دونوں کی عزت تباہ ہو جاتی۔ ناظرین وہ اسے بہت زیادہ دمکاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے لیے ہماری عزت سب سے بڑھ کر ہے، مجھے بانو کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور میں اسے کبھی بھی کھونا نہیں چاہتی، ہم دونوں خاندانوں کی بالکل بھی بنتی نہیں ہے۔ اور ناظرین یہ ساری باتیں کر کے وہ اسے ایموشنل کر کے آ جاتی ہے۔ اور دوسری طرف بانو پوچھتی ہے کہ امی کیا بنا رشتے کا، تو وہ کہتی ہے کہ اس کی امی نے تو میری بہت زیادہ بےعزتی کی ہے، کیا تم کیسے برداشت کر سکتی ہو کہ کوئی تمہاری امی کی بےعزتی کرے اور تم وہاں پر ہی رشتہ کرنا چاہتی ہو۔ ناظرین وہ اپنی بیٹی کو بھی غلط بتاتی ہے اور دوسری طرف اس کی لڑکے کی ماں کو بھی غلط باتیں بتاتی ہے تاکہ یہ رشتہ بالکل بھی نہ ہو سکے۔ ناظرین دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ باسط اور سوہا کی ڈیٹ پر وہ کہتا ہے کہ تم میرے سے شادی کرو، تو وہاں پر وہ بیٹھا ہوتا ہے تو سوہا کے ساتھ کوئی دوسرا دوست اسے گلے ملنے آتا ہے، تو وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ میرے بیٹھے ہوئے ہی یہ کسی اور لڑکوں کے ساتھ مل رہی ہے، گپے لڑا رہی ہے، چکر چلا رہی ہے، تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ غصے سے لال پیلا ہو کر اپنے گھر چل جاتا ہے اور وہ سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے، تو وہی اس کا فیروز خان کا مشہور ڈائلاگ کہ نن آف یور بزنس، کہ آپ کا بزنس نہیں ہے، آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ناظرین یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتی ہے۔ ناظرین بعد سے جاتا ہے اب امتیاز صاحب کے گھر جو کہ اس کے باپ کا دوست ہوتا ہے اور وہاں پر جا کے کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا چاہ رہے تھے اور آپ کی بیٹی تو دوسرے لڑکوں کے ساتھ چکر چلا رہی ہے، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ جس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں وہ کسی اور لڑکوں کے ساتھ چکر چلا رہی ہے۔ ناظرین جب سوہا کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو سوہا بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اس کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے دوسری لڑکیوں کی طرح سمجھ رہے ہو، تم اپنی ماں کی وجہ سے مجھے اس طرح سمجھ رہے ہو اور ہر لڑکی اس طرح نہیں ہوتی۔ ناظرین یہ کہہ کر وہ یہ کہتی ہے اور باسط وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین آپ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ باسط منصور انکل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انکل آپ سب کچھ کیوں نہیں ٹھیک کر رہے، کہتا ہے میرے سر پر پھٹ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، تو منصور صاحب کہتے ہیں کہ جب تک تم اپنے ابو کی وصیت نہیں پوری کرو گے تو تب تک تمہارے نام کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ تو باسط کہتا ہے کہ پروجیکٹ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ آنے والے ایک ساتھ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ عائشہ کی والدہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہیں۔ بانو اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، رونے کا کیا فائدہ؟ اس کی ماں کہتی ہے بانو میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو میں تم تینوں کی شادی کر چکی ہوتی، اب میں کہاں جاؤں گی، میرے پاس کوئی چارہ نہیں، کوئی چھت نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں طلال کے پاس چلی جاؤں گی، وہ کہتی ہے کہ اس کے پاس جا کر تم کیا کرو گی، وہ بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکیں۔ شکریہ۔ ناظرین حبس ڈرامہ پاکستان کے مشہور اداکار فیروز خان کا ہے جس میں وہ ایک باسط کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور فیروز خان کیوں اس ڈرامے میں بہت اچھی ایکٹنگ ہے۔ ناظرین اس ڈرامے میں باسط کو اس کی ماں چھوٹے ہوتے چھوڑ کر چلی جاتی ہے جب اس کو اپنی ماں کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ اس ایج میں اس کی ماں بہت ینگ تھی، تو اس کا افیئر کسی کے ساتھ چل گیا، تو اس نے اس افیئر کی خاطر اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا اور اپنا گھر تباہ کر دیا۔ تو تب سے باسط کو عورتوں پر سے اعتبار ہی ختم ہو گیا کہ عورت بہت بے وفا ہوتی ہیں، تب سے اس کی والد نے اس کی پرورش کی۔ ناظرین اس ڈرامے میں
آپ دیکھیں گے کہ آگے باسط کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو بلا لیتا ہے، لیکن باسط کو وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ لیکن باسط کا باپ کہتا ہے کہ میری یہ وصیت ہے کہ میں تم سب کو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہوں، جو میرے 3-4 دن رہ گئے ہیں وہ میں بس ہنسی خوشی گزارنا چاہتا ہوں۔ باسط کہیں بھی باہر جانے لگتا ہے تو اس کی ماں اسے پوچھتی ہے تو اسے اس بات کا بھی بہت اعتراض ہوتا ہے۔ اس کی ماں بھی چپ چاپ رہتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ماں کہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ باسط کا باپ اس کو بہت کہتا ہے کہ تم شادی کر لو، لیکن وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کا عورتوں پر سے اعتبار ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی ماں اسے چھوٹی عہدے چھوڑ گئی تھی۔ اس کا دوست ہے امتیاز، اس کی بیٹی سوہا کے ساتھ شادی کر لو۔ بہت بار میٹنگ بھی ارینج کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا باپ، لیکن باسط نے منع کر دیا ہے اور کیونکہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اب ڈرامے میں آتا ہے ایک ٹویسٹ۔ باسط کو ایک پروجیکٹ کے لیے کوئی بھی چیز گروی رکھنی ہوتی ہے، لیکن باسط کے نام کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی کیونکہ باسط کے باپ نے مرنے سے پہلے کہا ہوتا ہے کہ جب یہ شادی کرے گا تب ہی اس کے نام چیزیں ہوں گی۔ اس لیے وہ شادی کے لیے خود سوہا کے پاس جاتا ہے اور اس کو گھر بلا لیتا ہے۔ اس کی ماں اس لڑکی سے سوال پوچھتی ہے تو باسط بدتمیزی کرتا ہے کہ آپ انٹرویو لے لیں، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اس کی ماں وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دوسرے خاندان میں ادھر 5 لڑکیاں رہتی ہیں۔ بانو پورے گھر کا خرچہ چلاتی ہے کیونکہ اس کے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے۔ اس کی ماں کے مطابق اس کے ڈرامے میں اس کی تنخواہ 50,000 ہے، جو کہ اس تنخواہ سے اس کا پورا گھر چلتا ہے۔ تو اس کی ماں اس کی تنخواہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ پورا گھر چلاتی ہے، اس کی شادی نہیں کرتی۔ ناظرین، بانو پورے گھر کا خرچہ چلاتی ہے۔ ڈرامے کے مطابق اس کی تنخواہ 50,000 ہے۔ اس کی ماں جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے تو کہتی ہے کہ میری بیٹی 50,000 کماتی ہے اور وہ اس پر بہت فخر کرتی ہے، اس لیے وہ اس کی شادی نہیں کرتی۔ لیکن بانو کی عمر گزرتی جا رہی ہے، اس کی عمر تقریباً 32 سال ہو گئی ہے۔ بانو کو بہت دل ہے کہ اس کی شادی جلد از جلد ہو جائے، لیکن اس کی ماں اس کا رشتہ ہی نہیں ڈھونڈتی۔ تو وہ اپنے بوائے فرینڈ سے کہتی ہے کہ تم میرے گھر اپنا رشتہ بھیجو، اپنی ماں کو بھیجو ہمارے گھر۔ اس کی ماں بانو کے گھر آتی ہے بانو کا رشتہ لینے اور وہ اس کی بےعزتی کر کے چلے جاتی ہیں۔ ناظرین، اب آپ دیکھیں گے کہ بانو اپنے بوائے فرینڈ کو کہتی ہے کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، اگر گھر والے نہیں مان رہے تو ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بانو کی بہن عائشہ، جو کہ اس ڈرامے میں لیڈ رول ادا کر رہی ہیں، وہ اپنی بہن کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ جابس ڈھونڈتی ہیں، لیکن اسے کہیں بھی جاب نہیں ملتی اور اس کے لیے ٹیوشن ارینج کرتی ہیں، لیکن ٹیوشن سے کتنا کو وہ کما لے گی، کتنا کا اس کا خرچہ چل جائے گا۔ ناظرین، آگے آپ دیکھیں گے کہ عائشہ جاتی ہے باسط کے آفس میں نوکری ڈھونڈنے کے لیے اور وہاں پر اس کو کوئی ضرورت مند سمجھ کر وہاں پر نوکری دے دیتا ہے۔ آگے جا کر اس کا انٹریکشن ہوگا فیروز خان کے ساتھ، جو کہ اس ڈرامے میں باسط کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ بانو اور اس کا لور جو ہے وہ بھاگ کر شادی کرنے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی یہ باتیں اس کی ماں سن لیتی ہے اور وہ بھی بہت چالاک ہے۔ جب وہ اگلے دن جانا چاہتی ہے تو تیار ہو کر وہ اپنے لور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کی ماں اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم رک جاؤ، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم کیا کرنے جا رہی ہو، ہمارے لیے ہماری عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کے گھر جاؤں گی، اس کی ماں سے معافی مانگوں گی اور بولوں گی کہ ہماری بیٹی کا رشتہ لے لے۔ تو ناظرین، وہ بانو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور عائشہ کو گلے لگا لیتی ہے۔ ناظرین، اگلے دن بانو کی ماں اس کے گھر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کے بیٹا اور میری بیٹی بھاگ کر شادی کرنے والے تھے، اگر میں وہاں پر نہ ہوتی تو ہم دونوں کی عزت تباہ ہو جاتی۔ ناظرین، وہ اسے بہت زیادہ دھمکاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے لیے ہماری عزت سب سے بڑھ کر ہے، مجھے بانو کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور میں اسے کبھی بھی کھونا نہیں چاہتی، ہم دونوں خاندانوں کی بالکل بھی بنتی نہیں ہے۔
اور ناظرین یہ ساری باتیں کر کے وہ اسے ایموشنل کر کے آ جاتی ہے۔ اور دوسری طرف بانو پوچھتی ہے کہ امی کیا بنا رشتے کا، تو وہ کہتی ہے کہ اس کی امی نے تو میری بہت زیادہ بےزتی کی ہے، کیا تم کیسے برداشت کر سکتی ہو کہ کوئی تمہاری امی کی بےزتی کرے اور تم وہاں پر ہی رشتہ کرنا چاہتی ہو۔ ناظرین وہ اپنی بیٹی کو بھی غلط بتاتی ہے اور دوسری طرف اس کی لڑکے کی ماں کو بھی غلط باتیں بتاتی ہے تاکہ یہ رشتہ بالکل بھی نہ ہو سکے۔ ناظرین دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ باسط اور سوہا کی ڈیٹ پر وہ کہتا ہے کہ تم میرے سے شادی کرو، تو وہاں پر وہ بیٹھا ہوتا ہے تو سوہا کے ساتھ کوئی دوسرا دوست اسے گلے ملنے آتا ہے، تو وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ میرے بیٹھے ہوئے ہی یہ کسی اور لڑکوں کے ساتھ مل رہی ہے، گپے لڑا رہی ہے، چکر چلا رہی ہے، تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ غصے سے لال پیلا ہو کر اپنے گھر چل جاتا ہے اور وہ سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے، تو وہی اس کا فیروز خان کا مشہور ڈائلاگ کہ none of your business، کہ آپ کا بزنس نہیں ہے، آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ناظرین یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتی ہے۔ ناظرین بعد سے جاتا ہے اب امتیاز صاحب کے گھر جو کہ اس کے باپ کا دوست ہوتا ہے اور وہاں پر جا کے کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا چاہ رہے تھے اور آپ کی بیٹی تو دوسرے لڑکوں کے ساتھ چکر چلا رہی ہے، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ جس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں وہ کسی اور لڑکوں کے ساتھ چکر چلا رہی ہے۔ ناظرین جب سوہا کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو سوہا بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اس کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے دوسری لڑکیوں کی طرح سمجھ رہے ہو، تم اپنی ماں کی وجہ سے مجھے اس طرح سمجھ رہے ہو اور ہر لڑکی اس طرح نہیں ہوتی۔ ناظرین یہ کہہ کر وہ یہ کہتی ہے اور باسط وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین آپ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ باسط منصور انکل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انکل آپ سب کچھ کیوں نہیں ٹھیک کر رہے، کہتا ہے میرے سر پر پھٹ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، تو منصور صاحب کہتے ہیں کہ جب تک تم اپنے ابو کی وصیت نہیں پوری کرو گے تو تب تک تمہارے نام کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ تو باسط کہتا ہے کہ پروجیکٹ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ آنے والے ایک ساتھ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ عائشہ کی والدہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہیں۔ بانو اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، رونے کا کیا فائدہ؟ اس کی ماں کہتی ہے بانو میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو میں تم تینوں کی شادی کر چکی ہوتی، اب میں کہاں جاؤں گی، میرے پاس کوئی چارہ نہیں، کوئی چھت نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں طلال کے پاس چلی جاؤں گی، وہ کہتی ہے کہ اس کے پاس جا کر تم کیا کرو گی، وہ بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکیں۔ شکریہ۔ ناظرین حبس ڈرامہ پاکستان کے مشہور اداکار فیروز خان کا ہے جس میں وہ ایک باسط کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور فیروز خان کیوں اس ڈرامے میں بہت اچھی ایکٹنگ ہے۔ ناظرین اس ڈرامے میں باسط کو اس کی ماں چھوٹے ہوتے چھوڑ کر چلی جاتی ہے جب اس کو اپنی ماں کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ اس ایج میں اس کی ماں بہت ینگ تھی، تو اس کا افیئر کسی کے ساتھ چل گیا، تو اس نے اس افیئر کی خاطر اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا اور اپنا گھر تباہ کر دیا۔ تو تب سے باسط کو عورتوں پر سے اعتبار ہی ختم ہو گیا کہ عورت بہت بے وفا ہوتی ہے، تب سے اس کی والد نے اس کی پرورش کی۔ ناظرین اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ آگے باسط کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو بلا لیتا ہے، لیکن باسط کو وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، لیکن باسط کا باپ کہتا ہے کہ میری یہ وصیت ہے کہ میں تم سب کو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہوں، جو میرے 3-4 دن رہ گئے ہیں وہ میں بس ہنسی خوشی گزارنا چاہتا ہوں۔ باسط کہیں بھی باہر جانے لگتا ہے تو اس کی ماں اسے پوچھتی ہے تو اسے اس بات کا بھی بہت اعتراض ہوتا ہے، اس کی ماں بھی چپ چاپ رہتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ماں کہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ باسط کا باپ اس کو بہت کہتا ہے کہ تم شادی کر لو، لیکن وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کا عورتوں پر سے اعتبار ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی ماں اسے چھوٹے ہوتے چھوڑ گئی تھی۔
اس کا دوست ہے امتیاز اس کی بیٹی سوہا کے ساتھ شادی کر لو۔ بہت بار میٹنگ بھی ارینج کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا باپ، لیکن باسط نے منع کر دیا ہے، اور کیونکہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اب ڈرامے میں آتا ہے ایک ٹویسٹ۔ باسط کو ایک پروجیکٹ کے لیے کوئی بھی چیز گروی رکھنی ہوتی ہے، لیکن باسط کے نام کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی، کیونکہ باسط کے باپ نے مرنے سے پہلے کہا ہوتا ہے کہ جب یہ شادی کرے گا تب ہی اس کے نام چیزیں ہوں گی۔ اس لیے وہ شادی کے لیے خود سوہا کے پاس جاتا ہے اور اس کو گھر بلا لیتا ہے۔ اس کی ماں اس لڑکی سے سوال پوچھتی ہے تو باسط بدتمیزی کرتا ہے کہ آپ انٹرویو لے لیں، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اس کی ماں وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دوسرے خاندان میں ادھر 5 لڑکیاں رہتی ہیں۔ بانو پورے گھر کا خرچہ چلاتی ہے کیونکہ اس کے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے۔ اس کی ماں کے مطابق اس کے ڈرامے میں اس کی تنخواہ 50,000 ہے، جو کہ اس تنخواہ سے اس کا پورا گھر چلتا ہے۔ تو اس کی ماں اس کی تنخواہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ پورا گھر چلاتی ہے، اس کی شادی نہیں کرتی۔ ناظرین، بانو پورے گھر کا خرچہ چلاتی ہے۔ ڈرامے کے مطابق اس کی تنخواہ 50,000 ہے۔ اس کی ماں جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے تو کہتی ہے کہ میری بیٹی 50,000 کماتی ہے، اور وہ اس پر بہت فخر کرتی ہے، اس لیے وہ اس کی شادی نہیں کرتی۔ لیکن بانو کی عمر گزرتی جا رہی ہے، اس کی عمر تقریباً 32 سال ہو گئی ہے۔ بانو کو بہت دل ہے کہ اس کی شادی جلد از جلد ہو جائے، لیکن اس کی ماں اس کا رشتہ ہی نہیں ڈھونڈتی۔ تو وہ اپنے بوائے فرینڈ سے کہتی ہے کہ تم میرے گھر اپنا رشتہ بھیجو، اپنی ماں کو بھیجو ہمارے گھر۔ اس کی ماں بانو کے گھر آتی ہے بانو کا رشتہ لینے، اور وہ اس کی بےعزتی کر کے چلے جاتی ہیں۔ ناظرین، اب آپ دیکھیں گے کہ بانو اپنے بوائے فرینڈ کو کہتی ہے کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، اگر گھر والے نہیں مان رہے تو ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بانو کی بہن عائشہ، جو کہ اس ڈرامے میں لیڈ رول ادا کر رہی ہیں، وہ اپنی بہن کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ جابس ڈھونڈتی ہیں، لیکن اسے کہیں بھی جاب نہیں ملتی، اور اس کے لیے ٹیوشن ارینج کرتی ہیں، لیکن ٹیوشن سے کتنا کو وہ کما لے گی، کتنا کا اس کا خرچہ چل جائے گا۔ ناظرین، آگے آپ دیکھیں گے کہ عائشہ جاتی ہے باسط کے آفس میں نوکری ڈھونڈنے کے لیے، اور وہاں پر اس کو کوئی ضرورت مند سمجھ کر وہاں پر نوکری دے دیتا ہے۔ آگے جا کر اس کا انٹریکشن ہوگا فیروز خان کے ساتھ، جو کہ اس ڈرامے میں باسط کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ بانو اور اس کا لور جو ہے وہ بھاگ کر شادی کرنے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی یہ باتیں اس کی ماں سن لیتی ہے، اور وہ بھی بہت چالاک ہے۔ جب وہ اگلے دن جانا چاہتی ہے تو تیار ہو کر وہ اپنے لور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس کی ماں اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم رک جاؤ، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم کیا کرنے جا رہی ہو، ہمارے لیے ہماری عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کے گھر جاؤں گی، اس کی ماں سے معافی مانگوں گی اور بولوں گی کہ ہماری بیٹی کا رشتہ لے لے۔ تو ناظرین، وہ بانو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور عائشہ کو گلے لگا لیتی ہے۔ ناظرین، اگلے دن بانو کی ماں اس کے گھر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کے بیٹا اور میری بیٹی بھاگ کر شادی کرنے والے تھے، اگر میں وہاں پر نہ ہوتی تو ہم دونوں کی عزت تباہ ہو جاتی۔ ناظرین، وہ اسے بہت زیادہ دھمکاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے لیے ہماری عزت سب سے بڑھ کر ہے، مجھے بانو کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور میں اسے کبھی بھی کھونا نہیں چاہتی، ہم دونوں خاندانوں کی بالکل بھی بنتی نہیں ہے۔ اور ناظرین، یہ ساری باتیں کر کے وہ اسے ایموشنل کر کے آ جاتی ہے، اور دوسری طرف بانو پوچھتی ہے کہ امی کیا بنا رشتے کا، تو وہ کہتی ہے کہ اس کی امی نے تو میری بہت زیادہ بےعزتی کی ہے، کیا تم کیسے برداشت کر سکتی ہو کہ کوئی تمہاری امی کی بےعزتی کرے اور تم وہاں پر ہی رشتہ کرنا چاہتی ہو۔ ناظرین، وہ اپنی بیٹی کو بھی غلط بتاتی ہے، اور دوسری طرف اس کی لڑکے کی ماں کو بھی غلط باتیں بتاتی ہے تاکہ یہ رشتہ بالکل بھی نہ ہو سکے۔ ناظرین، دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ باسط اور سوہا کی ڈیٹ پر وہ کہتا ہے کہ تم میرے سے شادی کرو، تو وہاں پر وہ بیٹھا ہوتا ہے تو سوہا کے ساتھ کوئی دوسرا دوست اسے گلے ملنے آتا ہے،
تو وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ میرے بیٹھے ہوئے ہی یہ کسی اور لڑکوں کے ساتھ مل رہی ہے، گپے لڑا رہی ہے، چکر چلا رہی ہے۔ تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ غصے سے لال پیلا ہو کر اپنے گھر چل جاتا ہے اور وہ سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے، تو وہی اس کا فیروز خان کا مشہور ڈائلاگ کہ نن آف یور بزنس، کہ آپ کا بزنس نہیں ہے، آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ناظرین، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتی ہے۔ ناظرین، بعد سے جاتا ہے اب امتیاز صاحب کے گھر، جو کہ اس کے باپ کا دوست ہوتا ہے، اور وہاں پر جا کے کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا چاہ رہے تھے اور آپ کی بیٹی تو دوسرے لڑکوں کے ساتھ چکر چلا رہی ہے۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ جس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں وہ کسی اور لڑکوں کے ساتھ چکر چلا رہی ہے۔ ناظرین، جب سوہا کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو سوہا بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اس کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے دوسری لڑکیوں کی طرح سمجھ رہے ہو، تم اپنی ماں کی وجہ سے مجھے اس طرح سمجھ رہے ہو، اور ہر لڑکی اس طرح نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ کہہ کر وہ یہ کہتی ہے اور باسط وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ باسط منصور انکل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انکل آپ سب کچھ کیوں نہیں ٹھیک کر رہے، کہتا ہے میرے سر پر پھٹ رہا ہے، درد ہو رہا ہے۔ تو منصور صاحب کہتے ہیں کہ جب تک تم اپنے ابو کی وصیت نہیں پوری کرو گے تو تب تک تمہارے نام کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ تو باسط کہتا ہے کہ پروجیکٹ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ آنے والے ایک ساتھ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ عائشہ کی والدہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہیں۔ بانو اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، رونے کا کیا فائدہ؟ اس کی ماں کہتی ہے بانو، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو میں تم تینوں کی شادی کر چکی ہوتی۔ اب میں کہاں جاؤں گی، میرے پاس کوئی چارہ نہیں، کوئی چھت نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں طلال کے پاس چلی جاؤں گی۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے پاس جا کر تم کیا کرو گی، وہ بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔ ناظرین، حبس ڈرامہ پاکستان کے مشہور اداکار فیروز خان کا ہے، جس میں وہ ایک باسط کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور فیروز خان کیوں اس ڈرامے میں بہت اچھی ایکٹنگ ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے میں باسط کو اس کی ماں چھوٹے ہوتے چھوڑ کر چلی جاتی ہے، جب اس کو اپنی ماں کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ اس ایج میں اس کی ماں بہت ینگ تھی، تو اس کا افیئر کسی کے ساتھ چل گیا، تو اس نے اس افیئر کی خاطر اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا اور اپنا گھر تباہ کر دیا۔ تو تب سے باسط کو عورتوں پر سے اعتبار ہی ختم ہو گیا کہ عورت بہت بے وفا ہوتی ہیں۔ تب سے اس کی والد نے اس کی پرورش کی۔ ناظرین، اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ آگے باسط کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو بلا لیتا ہے، لیکن باسط کو وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ لیکن باسط کا باپ کہتا ہے کہ میری یہ وصیت ہے کہ میں تم سب کو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہوں، جو میرے 3-4 دن رہ گئے ہیں وہ میں بس ہنسی خوشی گزارنا چاہتا ہوں۔ باسط کہیں بھی باہر جانے لگتا ہے تو اس کی ماں اسے پوچھتی ہے تو اسے اس بات کا بھی بہت اعتراض ہوتا ہے۔ اس کی ماں بھی چپ چاپ رہتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ماں کہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ باسط کا باپ اس کو بہت کہتا ہے کہ تم شادی کر لو، لیکن وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کا عورتوں پر سے اعتبار ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی ماں اسے چھوٹے ہوتے چھوڑ گئی تھی۔ اس کا دوست ہے امتیاز، اس کی بیٹی سوہا کے ساتھ شادی کر لو۔ بہت بار میٹنگ بھی ارینج کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا باپ، لیکن باسط نے منع کر دیا ہے، اور کیونکہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اب ڈرامے میں آتا ہے ایک ٹویسٹ۔ باسط کو ایک پروجیکٹ کے لیے کوئی بھی چیز گروی رکھنی ہوتی ہے، لیکن باسط کے نام کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی، کیونکہ باسط کے باپ نے مرنے سے پہلے کہا ہوتا ہے کہ جب یہ شادی کرے گا تب ہی اس کے نام چیزیں ہوں گی۔ اس لیے وہ شادی کے لیے خود سوہا کے پاس جاتا ہے اور اس کو گھر بلا لیتا ہے۔ اس کی ماں اس لڑکی سے سوال پوچھتی ہے تو باسط بدتمیزی کرتا ہے کہ آپ انٹرویو لے لیں، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اس کی ماں وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے
کہ دوسرے خاندان میں ادھر 5 لڑکیاں رہتی ہیں۔ بانو پورے گھر کا خرچہ چلاتی ہے کیونکہ اس کے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے۔ اس کی ماں کے مطابق اس کے ڈرامے میں اس کی تنخواہ 50,000 ہے، جو کہ اس تنخواہ سے اس کا پورا گھر چلتا ہے۔ تو اس کی ماں اس کی تنخواہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ پورا گھر چلاتی ہے، اس کی شادی نہیں کرتی۔ ناظرین، بانو پورے گھر کا خرچہ چلاتی ہے۔ ڈرامے کے مطابق اس کی تنخواہ 50,000 ہے۔ اس کی ماں جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے تو کہتی ہے کہ میری بیٹی 50,000 کماتی ہے، اور وہ اس پر بہت فخر کرتی ہے، اس لیے وہ اس کی شادی نہیں کرتی۔ لیکن بانو کی عمر گزرتی جا رہی ہے، اس کی عمر تقریباً 32 سال ہو گئی ہے۔ بانو کو بہت دل ہے کہ اس کی شادی جلد از جلد ہو جائے، لیکن اس کی ماں اس کا رشتہ ہی نہیں ڈھونڈتی۔